ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک مصروف مارکیٹ میں چائے والا بابا کی چھوٹی سی دکان تھی۔ 70 سال کے اس بزرگ کا اصل نام تو کوئی نہیں جانتا تھا، سب انہیں بابا ہی کہتے تھے۔ بابا کی چائے مشہور تھی، لیکن ان کا ایک انوکھا اصول تھا۔ ہر صبح 8 بجے سے 10 بجے تک وہ غریب طالبہ علم کو مفت چائے دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بابا آپ کا نفع کم ہو جاتا ہوگا۔ بابا مسکراتا، بیٹا یہ میرا سودا نہیں، میرا سجدہ ہے۔ ایک دن ایک نوجوان صحافی نے بابا کا انٹرویو لینے کی کوشش کی۔ بابا نے انکار کر دیا، میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ مگر وہ نوجوان ہر روز بابا کی دکان پر آنے لگا۔ ایک مہینے بعد بابا نے پوچھا، تمہیں آخر چاہیے کیا؟ نوجوان بولا، بابا میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہر غریب بچے کو چائے دیتے وقت آپ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ دعا پڑھتے ہیں، یہ راز کیا ہے؟ بابا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے اپنی کہانی سنائی۔ جب میں نوجوان تھا تو میرا ایک بیٹا تھا، وہ پڑھائی میں بہت تیز تھا مگر ہم غریب تھے۔ ایک دن وہ خالی پیٹ اسکول گیا اور راستے میں چکرا کر گر گیا، وہ چل بسا۔ ڈاکٹر نے کہا خالی پیٹ کی وجہ سے وہ چل بسا۔ اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ جو بھی بچہ میرے پاس سے خالی پیٹ گزرے گا میں اسے چائے ضرور پلاؤں گا، اور جب میں ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوں تو دراصل اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں، خدا کرے تم کامیاب ہو جائے، آپ پورے ہوں۔ نوجوان صحافی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ سال بعد بابا بیمار پڑ گئے۔ ان کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کامیاب ڈاکٹرز، انجینئرز، استاد اور وکیل سب بابا کی قبر پر پاس کھڑے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کپ تھا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا بابا نے مجھے صرف چائے نہیں پلائی بلکہ ہمت دی کہ میں اپنے خواب پورے کر سکوں۔ ایک استاد نے کہا میں وہ بچہ تھا جس کے والدین نے مجھے پڑھائی سے انکار کر دیا تھا، بابا نے نہ صرف مجھے مفت چائے دی بلکہ میری فیس بھی بھری، سارے لوگوں کو یکجا ہو کر علاج کیا۔ آج سے بابا کی دکان بند نہیں ہوگی، ہم سب مل کر اسے چلائیں گے اور بابا کی روایت قائم رہے گی۔ سبق: ایک کپ چائے صرف ایک مشروب نہیں تھی، وہ کسی بچے کی بھوک مٹانے، کسی تھکاوٹ دور کرنے، کسی کے خواب کو پروان چڑھانے کا ذریعہ تھی۔ آج بھی وہ دکان چل رہی ہے اور بابا کی روح ہر صبح ان بچوں کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہے جو آپ خواب لے کر اسکول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت چھوٹے چھوٹے عملوں سے پھیلتی ہے اور یہی عمل تاریخ بن جاتی ہے۔